یاد رکھیں اپنی نظر کی حفاظت آپ خود کریں۔ تنگ لباس اور ماڈرن کلچر اپنانا اگر عورت نے شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بد چلن ہے۔ گناہ گار ضرور ہے، لیکن اس کو بد چلن سمجھ کر یہ سوچنا کہ ہم تو دیکھیں گے قصور اس کا ہے۔ وہ کون سی اچھی عورت ہے، اگر اچھی ہوتی تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ مطلب سارا گناہ اس کے سر پر ڈال دینا ایسا ہے جس طرح کبوتر شکار ہونے سے پہلے آنکھیں بند کر لیتا ہو۔ یاد رکھیں آپ کی نظر کے جوابدہ آپ خود ہیں، چاہے عورت تنگ لباس ہو یا بے نائی لباس ہو۔ سوال آپ کی نیت کا ہوگا کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی نظروں کی حفاظت کی یا نہیں۔ عورت کو قصوروار ٹھہرا کر آپ اپنے اعمال کی جوابدہی سے فارغ نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر اس کے کردار کو برا کہنے سے پہلے اپنا گریباں ضرور جھانک لیں۔ یہاں تو صرف تنگ لباس آپ کو بدکار نظر آ رہا ہے، لیکن اکثریت مردوں کی ایسی ہے کہ اگر کوئی یورپین گوری شادی کا بول دے تو فوراً رال ٹپکتے ہوئے حامی بھر لیں گے۔ کیوں؟ وہ کیا سر سے پاؤں تک پردے میں رہتی ہے؟ جی نہیں، ان کے لباس کا بخوبی سب جانتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر اکثر اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ساری شریعت پست ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات 200% درست ہوگی کہ دنیا میں تعداد کے حوالے سے وہ ایسی عورتیں 4 گنا زیادہ ہیں جن کا پردے سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ ان کا لباس واہیات کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس میں جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور نظر آتا ہے۔ تو گویا وہ ساری بدکار ہیں۔ کیا وہاں کے مرد بھی ان کو اسی طرح آنکھوں کی ہوس کا شکار بناتے ہیں؟ جی نہیں، وہ عادی ہو چکے ہیں، انہیں اب ان کپڑوں سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم بچپن سے ہی اپنا ماحولیاتی زندگی کھینچ کرتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمارے لیے نارمل ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ اگر کچھ نیا دیکھیں تو وہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انوکھا نئی کوئی چیز دیکھ لی، لیکن جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ نارمل ہے، کیونکہ اس کو بچپن سے ہی وہ ہی ماحول ملا۔ لہٰذا کسی کے کردار کو اس کے کپڑوں سے نہ جانچیں، جتنا ہو سکے اپنی نگاہ محفوظ کریں۔ اس لیے کتنے لوگوں کا ذہن اپنے واہیات لباس سے خراب کیا، اس کی جوابدہ وہ خود ہوں گی۔ آپ اپنا کردار 100% بہتر بنائیں۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔